السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ آیت کریمہ سورہ کہف کی آیت ہے، اور اس سورت کا نام سورہ کہف اس وجہ سے پڑا ہے، جو مضمون میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے جن نوجوانوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جن کا قصہ میں سنانے جا رہا ہوں، جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں، غار والے نوجوان، انہی کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ کہف پڑا ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت بھی ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو پابندی کے ساتھ جمعہ کے دن پڑھتا ہے، وہ قیامت کے بڑے بڑے فتنوں میں سے، یاجوج ماجوج اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے کی پابندی کرنی چاہیے۔ میں نے جو آیت پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نوجوان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے قصے کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ قصہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ اس قصے کو سننے کے بعد، ان کے واقعے کو سننے کے بعد ہمارے ایمان میں ضرور بضرور حرارت پیدا ہوگی، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے طور پر، موعظت کے طور پر، نصیحت کے طور پر یہ قصہ 1.5 صفحے میں تقریباً نقل کیا ہے سورہ کہف کے اندر، اور بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کی ہیں۔ چونکہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ بچوں کی تربیت کے اوپر جب بیان چل رہا تھا تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ نوجوانوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، نوجوانوں کا رول کیسا ہونا چاہیے، ہمارے مسلم نوجوان کی عادت، فطرت، سوچ، نظریہ کیسا ہونا چاہیے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے اس کے اصولی اور بنیادی طور پر جو نوجوان تاریخ میں گزرے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا اور جن کا واقعہ قرآن کے اندر ثبت کر دیا، اور جن کے لیے ہم سب کو باعث موعظت، باعث نصیحت، باعث عبرت بنایا ہے، پہلے ہم ان کا قصہ سنتے ہیں کہ وہ کیسے نوجوان تھے، انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا، اور ان کی کیا قربانی تھی کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کے نام سے سورت کا قرآن کے اندر نام پڑ گیا، اور وہ اصحاب کہف اور غار والے نوجوان سے مشہور ہوئے۔ اگر وہی ایمانی حرارت، وہی ایمانی جذبہ، وہی سوچ، وہی فکر، وہی نظریہ ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو ہماری قوم کی کایا پلٹ سکتی ہے، ہمارے قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے، ہمارے قوم کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، ہمارے قوم کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے بعد میں آئیں گی، پہلے اصحاب کہف کا قصہ ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم تمہارے سامنے
ایک قصہ سناتے ہیں جو بالکل صحیح ہے، سچ ہے، اور صحیح قصہ ہم تمہارے سامنے سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ، کہ چند نوجوان تھے، اور فتیہ کہتے ہیں ایسے نوجوان کو جو ابھی جوانی کے دہلیز پر ہوتا ہے، یعنی 25 سال سے لے کر 40 سال کے بیچ کے نوجوان کو، جو ہٹا کٹا نو عمر جو جوان ہوتا ہے، ایسے کو فتیہ کہتے ہیں۔ کہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے ایمان لایا اپنے رب پر، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اور ایمان کے پختگی میں ہم نے اضافہ کیا، آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اور اسی کے قصے کو آگے 1.5 صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اصحاب کہف اور غار والے جو نوجوان تھے، چند نوجوان، وہ کتنے نوجوان تھے قرآن نے اس کی صراحت نہیں کی ہے، اور قصے میں بھی قرآن نے اس کی صراحت نہیں کی ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم ویقولون سبعۃ ثامنہم کلبہم رجما بالغیب، کہ لوگ اٹکل تیر لگائیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا جو ہے ان کا کتا تھا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کا صحیح علم اور اس کی صحیح تعداد اللہ کو ہی معلوم ہے۔ تو 5 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی صحیح تعداد اللہ ہی کو پتہ ہے، اور اس میں کوئی عبرت نہیں ہے کہ کتنے تھے، وہ کیا کیے تھے یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کتنے تھے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ نوجوان اپنے قوم کے ساتھ ایک مرتبہ عید منانے بازار کی طرف گیا۔ اس قوم کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، بہت پرانا بادشاہ ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ نوجوان یا تو عیسائی تھے یا یہ نوجوان یا تو یہودی تھے، لیکن ظاہری اعتبار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودی تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں نے یہ سوال بھیجا تھا کہ اگر یہ سچا اور پکا نبی ہے تو ان سے جا کر پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھا اور اصحاب کہف کون تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی کی کتاب میں یہ بات آ گئی تھی، یہودی عالم یہ بات جانتا تھا، ان کی کتابوں میں یہ بات آئی تھی، اس وجہ سے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودی تھے، عیسائی نہیں تھے۔ بہرحال یہ نوجوان جب اپنے قوم کے ساتھ دقیانوس بادشاہ کے سامنے اپنے عید منانے کے لیے کسی بازار میں گیا، روایت میں یہ بھی ہے کہ دقیانوس بادشاہ بہت ظالم تھا، بہت ظلم کرتا تھا اپنی رعایا پر، اپنے محکوم پر۔ اور اردو میں ایک مقولہ ہے کہ فلاں کا خیال بہت دقیانوسی خیال کا آدمی ہے۔ اصل میں یہ دقیانوس کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ بہت پرانے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت دقیانوسی خیال کا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بہت پرانے خیالات کا ہے، اور یہ اسی بادشاہ کا نام ہے دقیانوس جو پرانا بادشاہ گزرا ہے۔ تو جو آدمی پرانی باتیں کرتا ہے، زمین سے جڑی ہوئی باتیں کرتا ہے، زیادہ ٹیکنیکلی باتیں نہیں کرتا اور زیادہ جو ہے ڈیجیٹل باتیں نہیں کرتا ہے، تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانے خیالات کا آدمی ہے، بوڑھے پرانے خیالات کا آدمی ہے، دقیانوسی خیالات کا ہے۔ تو وہ جو دقیانوس بادشاہ تھا بہت ظالم تھا، وہ اپنے رعایا کو مجبور کرتا تھا کہ وہ بت پرستی کرے، شرک کرے، بتوں کی پوجا کرے، اور وہ بتوں کی عبادت کرواتا تھا زبردستی، ظلماً۔ تو جب یہ سارے قوم کے لوگ وہاں جمع تھے، ان پر بھی ظلم کر کے، زبردستی کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی تم کو سجدہ کرنا ہوگا بتوں کو، بتوں کی عبادت کرنی ہوگی، اس کی پرستش کرنی ہوگی۔ تو ان کے قوم کے سارے لوگ دقیانوس بادشاہ کی بات مان کر بتوں کی پوجا کرنے لگے، ان کو سجدہ کرنے لگے، ان کی پرستش کرنے لگے۔ لیکن اس میں سے چند لوگ تھے جن کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اس بازار کو، اس عید کو چھوڑ کر وہ تتر بتر ہو گئے، ایک ایک کر کے نکلتے چلے گئے، اس مجمع سے نکل کر گاؤں سے باہر ہو گئے۔
یعنی اس کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ایک ایک کر کے نکلے، اب وہ کتنے تھے، 7 تھے، 5 تھے، 3 تھے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تینوں یا ساتوں یا پانچوں ایک جگہ پر جا کر جمع ہو گئے، اور تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن بتا نہیں رہے ہیں کہ ہم کیوں اپنے قوم کو چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، کیونکہ تینوں کو ایک دوسرے سے ڈر تھا کہ اگر ہم اپنا عقیدہ یہاں بیان کر دیں گے کہ ہمیں بادشاہ کی یہ بات پسند نہیں ہے، یہ زبردستی بتوں کی پوجا کروا رہا ہے، اس وجہ سے ہم اپنے قوم کو چھوڑ کر اکیلے تنہا یہاں آ گئے ہیں۔ تینوں کا یہی عقیدہ تھا، لیکن ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں کر رہے کہ اگر ہم بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ مخالف ہو، اس کا کچھ اور عقیدہ ہو یا کسی اور وجہ سے آیا ہو، تو بادشاہ ہماری پکڑ کرے گا، ہم پر ظلم زیادتی کرے گا۔ تو ایک نے بات شروع کی اور کہا کہ آخر کوئی تو وجہ ہوگا کہ ہم تینوں یہاں جمع ہو گئے ہیں، یا ہم پانچوں یہاں پر جمع ہو گئے ہیں قوم کو چھوڑ کر، بادشاہ کے فرمان کو چھوڑ کر، کوئی ایسی وجہ ہوگی، ذرا آپ اپنے بارے میں، سب لوگ اپنے اپنے بارے میں بتاؤ، ما فی الضمیر ادا کرو۔ تو ایک نے کہا کہ اصل میں ہمیں یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ ہمارے قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو سجدہ کریں، یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، ہمارے ایک آنکھ کو بھی یہ بات نہیں بھاتی۔ قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا۔ تو یہ نوجوانوں کی بات چل رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے یا کسی اور کی عبادت کی جائے، کسی کی پرستش کی جائے۔ تو تینوں کا عقیدہ ایک نکلا، سارے نوجوان جو اپنے قوم کو اور بازار کو، عید کو چھوڑ کر، بادشاہ کو چھوڑ کر وہاں آئے تھے، وہ تینوں کا عقیدہ ایک ہو گیا اور تینوں کا مقصد ایک تھا، تینوں کی سوچ ایک تھی، وہ تینوں خوشی خوشی آپس میں ملے اور پکے دوست ہو گئے، بھائی سے بھی زیادہ سگے دوست ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے، مجھے بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری قوم کسی کو سجدہ کرے اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو بیوقوف ہو گئی ہے میری قوم، میرے قوم کے لوگ بیوقوف ہو گئے۔ ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلہہ، کہ میرے قوم کے جو لوگ ہیں یہ سب حماقت پر اتر آئے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور بت کی یہ پوجا کر رہے ہیں۔ تینوں پکے دوست ہو گئے۔ قوم کے لوگوں کو یہ بات پتہ چلی، قوم کے لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کر دی، تینوں اور یہ جو بھی نوجوان تھے جو وہاں سے نکل کر آ گئے تھے، وہاں جا کر جو ہے بادشاہ نے طلب کیا اور تینوں سے کہا کہ تم اپنے اس بات سے توبہ کر لو ورنہ سخت سے سخت سزا سناؤں گا۔ تم بتوں کو پوجا کرو، بتوں کی سجدہ کرو اور یہ بات کہنا چھوڑ دو ورنہ سخت سے سخت سزا سناؤں گا۔ یہ اور بھی اڑ گئے اور ٹھن گئے اور ٹھان لیا، ضد کر لیا کہ اور بھی یہ ایمان میں پختہ اور مضبوط ہو گئے۔ قرآن نے اس کو کہا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا، کہ ہم نے ان کے دل کو اور بھی مضبوط کر دیا، باندھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان نوجوانوں نے کہ تم کو جو کرنا ہے کر لو، ہم ایمان سے پھر نہیں سکتے، ہم صرف اللہ ہی تعالیٰ کو سجدہ کریں گے، تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے کپڑے اترواؤں گا، تم کو آگ میں ڈالوں گا، تمہیں قتل کروں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب وہ پہلے سے ہی ظالم تھا اور رعایا کو، محکوم کو زبردستی جو ہے بتوں کی پوجا کرواتا تھا۔ اب یہ جو نوجوان تھے ان کو اب لگا کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اپنی قوم میں رہ کر، بادشاہ کے ساتھ رہ کر، بادشاہ کے محل میں رہ کر دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر زمانہ فتنے کا ہو، زمانہ ظلم کا ہو، ظالموں کا ہو، دین پر عمل کرنا دشوار ہو، ایمان پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، دین بچانا دشوار ہو جائے، تو حدیث میں ہدایت موجود ہے کہ کسی جنگل میں نکل جاؤ، جنگل میں نکل جاؤ، بکریوں کو لو اور جنگل میں نکل جاؤ۔ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا بہت دشوار ہوگا۔ کتاب الفتن کے اندر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کہ ایسے زمانے میں، یاجوج ماجوج کے زمانے میں، کانا دجال کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں، اور دین پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، ایسے زمانے میں اگر ہم لوگ ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ اگر تم کو فتنے سے بچنا ہے تو کسی پہاڑ میں، کسی جنگل میں، کسی بیابان میں تنہا بکریوں کو لو، نکل جاؤ اور وہاں پر اپنے دین کی حفاظت کرو۔
کیونکہ قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ رہنا اب دین پر دشوار ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس قوم کو، اس ملک کو چھوڑ کر ہجرت کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے سے مدینے کی ہجرت کی تھی، صحابہ نے مکے سے مدینے کی ہجرت کی تھی۔ یہ ڈر کر نہیں بھاگے تھے، یا یہ نوجوان جو یہاں سے اب جانا چاہ رہے ہیں بادشاہ کے ظلم اور زیادتی کو چھوڑ کر، تو ان کو بھاگنا نہیں بولیں گے، یہ اپنے دین کو بچانے کی نیت سے دوسری جگہ پر جا رہے ہیں۔ ایسے ہی جو آدمی ہجرت کرتا ہے کسی علاقے سے دوسرے علاقے کی، تو اس کو ڈرپوک نہیں بولیں گے کہ دیکھو ڈر کے بھاگ گیا، بلکہ عقل مندی یہی ہے، اور حدیث کی ہدایت بھی یہی ہے کہ اگر دین پر چلنا دشوار ہو جائے، دین بچانا دشوار ہو جائے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی سیف جگہ پر جاؤ جہاں پر تم دین کو بچا سکتے ہو۔ تو یہ نوجوان بھی وہاں سے نکل پڑے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم جاری ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جب تم وہاں سے نکل ہی آئے ہو تو کسی غار میں جا کر چھپ جاؤ، کسی غار میں جا کر پناہ لے لو، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ نوجوان اپنے ملک کو، اپنے قوم کو، بادشاہ کی حکومت کو چھوڑ کر بیابان، جنگل کی طرف، پہاڑ کی طرف نکل پڑے، پہاڑ کی چوٹی میں جا کر پناہ لے لی، غار میں جا کر پناہ لے لی۔ یہ لوگ ڈھونڈتے رہے، قوم کے سارے لوگ، بادشاہ کے جو جانشین تھے وہ سب ڈھونڈتے رہے، وزراء ڈھونڈتے رہے، لیکن کسی کو ملا نہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کی پناہ لی تھی، تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک غار میں پناہ لی تھی اور کفار ڈھونڈ رہے تھے ہجرت کرتے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر نظر آ رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہمارا پیر نظر آ رہا ہے، کفار ہمیں ڈھونڈ لیں گے، ہم کو پا لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر صرف دو ہے اور ہم دونوں کا تیسرا اللہ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، فکر مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو اندھا کر دیا، ان کی آنکھ پر پٹی لگا دی، پیر بھی باہر تھا تو وہ دیکھ نہیں پائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اصحاب کہف والے نوجوان جو تھے وہ بھی ایک غار میں جا کر پناہ لے لیے، اور اس کا جو دروازہ تھا وہ کھلا ہوا تھا، تو ان کو بھی ڈر لگتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ایسا ہی انتظام کیا کہ لوگ ڈھونڈنے گئے، چاروں طرف ڈھونڈے، ہر طرف ڈھونڈے، بادشاہ کے جو ماننے والے تھے اور ان کے جو وزیر تھے ہر طرف ڈھونڈے، کہیں نظر نہیں آئے، کیونکہ ان کی آنکھ پر بھی اللہ نے پٹی ڈال دی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میٹھی نیند سلایا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ سوئے تو 309 سال تک وہ سوئے رہے، اور اس کا نقل کیا ہے کہ تحسبهم ایقاظا وهم رقود، کہ جب وہ سو رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ تم کو لگے گا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ اصل میں سوئے نہیں تھے، وہ زندہ تھے، وہ جگے ہوئے تھے۔ جیسے کہ علماء نے یہ مثال دی ہے کہ بھیڑیا جب سوتا ہے تو ایک آنکھ کو بند کر لیتا ہے اور ایک آنکھ کو کھولتا ہے کہ کوئی اس پر حملہ نہ کر دے، تو ایسے ہی ایمان والے جب سوتے ہیں، اور ایسے ہی جب مسلمان سوتا ہے تو وہ بیل بیچ کر نہیں سوتا۔ ہم لوگ گرچہ سو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے ڈھنگ کا، تو ہم سوتے ہیں تو خبر ہی نہیں کہ ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے، بم پھٹ جائے پھر بھی ہماری نیند نہیں کھلتی ہے، مرڈر ہو جائے نیند نہیں کھلتی، ہلہ چلہ ہنگامہ ہو جائے نیند نہیں کھلتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ جو سو رہے تھے تم کو لگ رہا ہے کہ یہ سو رہے ہیں، لیکن یہ اصل میں جاگ ہی رہے تھے۔ ایقاظا وهم رقود، دیکھنے میں تو لگتا تھا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں وہ جگے ہوئے تھے۔ جب سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سائے کے اعتبار سے فٹ کر دیا، یعنی ان کو جیسے دھوپ کی ضرورت پڑتی تھی سورج ویسے ویسے گھومتا تھا۔ جیسے کہ دوپہر میں سخت دھوپ ہوتی ہے تو اس وقت سایہ ہوتا تھا، شام میں تھوڑی بہت دھوپ کی ضرورت پڑتی تھی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس غار میں دھوپ کو پہنچا دیتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ سورج کو ان نوجوانوں کے تابع کر دیا کہ نوجوان جیسے جیسے کروٹ لیتے تھے، جیسے جیسے ان کو دھوپ کی ضرورت ہوتی تھی، سورج ویسے ویسے گھومتا تھا اور غار میں ویسے دھوپ پہنچتی تھی۔
اور پھر یہ کہ لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ سال میں 2 کروٹ لیتے تھے، اور اس وقت لوگوں کا عقیدہ یہ تھا قیامت کے قریب، قیامت کے حوالے سے آج کا بھی عقیدہ ہے بہت سارے لوگوں کا، غیر مسلموں کا، کہ مرنے کے بعد اللہ کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا، پھر کیسے ان سے حساب کتاب ہوگا، پھر کیسے ان کے بارے میں ساری چیزیں پوچھی جائے گی، پھر اس کی باڈی کیسے تیار ہو جائے گی، اس کا جسم کیسے تیار ہو جائے گا۔ تو اصحاب کہف کے واقعے سے پھر ان لوگوں کا عقیدہ بھی تازہ ہو گیا، جو لوگ تشویش میں تھے، جو لوگ شک و شبہ میں تھے، کہ 309 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو ساتھیوں نے ایک دوسرے سے پوچھا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ کہ جب وہ صبح بیدار ہوئے تو آپس میں تذکرہ کیا کہ بھائی کتنے دیر سوئے تھے، تو کہا کہ 1 دن 1 رات، یا 1 دن 1 رات یا 1.5 دن کے آس پاس ہم لوگ سوئے تھے۔ پھر کسی دوسرے نے کہا نہیں اتنا نہیں، زیادہ ہوگا۔ تیسرے نے کہا چھوڑو اس میں مت پڑو، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے تھے، ابھی بھوک لگی ہوئی ہے، یہ کچھ پیسہ بچا ہوا ہے، جاؤ بازار جاؤ اور کچھ کھانے کو لاؤ، پاکیزہ کھانا، حلال کھانا، یہ پیسہ لو۔ ایک ساتھی کو بازار بھیجا، شہر کی طرف بھیجا۔ اب وہاں پر انہوں نے یہ قید لگائی کہ پاکیزہ کھانا لے کر آؤ، حلال کھانا لے کر آؤ، اور سنبھل کے جانا، کوئی تم کو پہچان نہ لے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ ابھی دقیانوس زندہ ہوگا، اس کے جانشین زندہ ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے بارے میں یہ خیال کر رہے تھے کہ 1 دن یا 1.5 دن ہم سوئے، تو اس لیے تم سنبھل کر جاؤ، احتیاط سے جاؤ، ہوشیاری سے جاؤ، اور کچھ سامان لے کر آؤ، بہت تیز بھوک لگی ہوئی ہے۔ ساتھیوں نے مشورہ کر کے ایک کو بھیجا۔ یہ جب گیا، شہر آیا تو دیکھا کہ شہر کا پورا منظر بدلا ہوا ہے، ساری چیزیں بدلی ہوئی ہیں، ہر ایک چیز اس کو جو اس نے دیکھا تھا اس کے خلاف ہے۔ اس نے کہا کہ شاید میں مدہوش ہو گیا ہوں، اپنے دل میں وہ سوچا، یا مجھے کوئی بیماری لگ گئی ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں، میں مجنون ہو گیا ہوں، خیر میں اپنا کام جلدی سے ختم کر کے سامان لے کے ساتھیوں کے پاس پہنچتا ہوں، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ پھر کبھی اس شہر میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، کیونکہ یہاں تو ہر چیز بدلی نظر آ رہی ہے، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہے۔ وہ ایک دکان پر گیا، کچھ سامان لیا اور اس کو پیسہ دیا۔ جب پیسہ دیا تو دکاندار نے جب یہ پیسہ دیکھا تو کہا یہ پیسہ تم کہاں سے لے کر آئے؟ اس نے اب کسی دوسرے ساتھی سے پتہ کیا، کسی تیسرے سے پتہ کیا، چوتھے سے پتہ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ پیسہ 309 سال پرانا ہے۔ اور سب لوگ آپس میں تشویش کرنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو لگتا ہے کسی زمین کا خزانہ مل گیا، یہ اٹھا کر لے آیا ہے۔ اور کہا کہ ٹھیک ہے تم کہیں جانا نہیں، اس کو پکڑ کے رکھو اور اس کی کہانی سنو، اور سارے گاؤں والے اور قوم کے جو لوگ ہیں اس کو پکڑ لیے، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے اس کے پاس لے کر گئے۔ اور پھر جو کوئی ساتھی جو غار میں تھے تو غار کا پتہ پوچھا، انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ 1 دن پہلے دقیانوس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ کپڑا اتار دیں گے، جلا دیں گے، سولی دے دیں گے، تو ہم کو دین پر جو ہے عمل کرنا دشوار تھا، تو ہم لوگ غار کی طرف نکل گئے تھے، ہم نے وہاں پناہ لی، ابھی 1 رات ہم سوئے، وہاں سے آئے، ابھی بھوک لگی، کچھ سامان لینے آئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کوئی سمجھنے کی اور یہ بات یقین کرنے کی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ پیسہ تو 309 سال پرانا ہے۔ اس وقت کے جو بادشاہ تھے اس کے سامنے یہ سب کے سب گئے اور ان سے یہ ساری باتیں کہیں۔ اس حوالے سے 2 باتیں ہیں کہ جو ساتھی غار میں رہ گئے تھے اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ان کو پوشیدہ کر دیا جب گاؤں کے لوگ، قوم کے لوگ ان کو ڈھونڈنے گئے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ گئے اور اس پر جو ہے وہ غار میں جو ساتھی تھے اس پر ایک دیوار کھڑی کر دی، یعنی اس منہ کو بند کر دیا۔ تیسری روایت یہ موجود ہے کہ اس وقت کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، تو جو ساتھی غار میں بچے ہوئے تھے اس کو بھی بلایا، پوری کہانی سنی، اور اس کو اس نوجوان کا جو ہے کشف اور الہام اور ان کی ایمانی طاقت قرار دیا کہ اللہ نے تمہارے ایمان کے بدولت اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کارنامہ اور یہ الہام اور یہ کشف کر کے دکھایا، اور بہت شاباشی دی اور بہت جو ہے ان کو گلے لگایا اور ان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ اس طرح کی روایت ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نوجوان اگر چاہے تو قوم کا کایا پلٹ سکتے ہیں۔
اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسے ایسے واقعات کو چن چن کر ڈالتا ہے جو انسانیت کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ قرآن کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف قصے سناتا نہیں ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ جو ہمیں سنایا گیا 1.5 صفحے میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس قوم کے نوجوان کو اجاگر کیا جا سکے، اس قوم کے نوجوان کو بتایا جائے کہ وہ بھی نوجوان تھے جو اپنے وقت کے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے، تم جو زبردستی سجدہ کرواتے ہو، بتوں کی پوجا کرواتے ہو، پوری قوم مان لے لیکن ہم چند لوگ نہیں مانیں گے تمہاری بات، کیونکہ وہ ہٹے کٹے اس وقت کے نوجوان تھے۔ نوجوان اگر چاہیں تو اللہ کی مدد بھی ساتھ میں اترتی ہے، اور یہ جو نوجوان تھے یہ کوئی صحابی نہیں تھے، کوئی نبی نہیں تھے، کوئی ولی نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے، یہ عام نوجوان تھے، ہم میں اور آپ میں جیسے عام نوجوان ہوتا ہے، لیکن ان کا ایمان اللہ پر پختہ تھا، اور انہوں نے کہا قالوا ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ہم ان پتھروں کو پوجا نہیں کریں گے، ان پتھروں کو نہیں پوجیں گے، ان پتھروں کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور غیبی نصرت ان کے ساتھ اتری۔ آج بھی اگر حالات خراب ہوں، اتنے حالات خراب تو نہیں ہو سکتے جتنا کہ اصحاب کہف کے نوجوان کے ساتھ خراب ہوا تھا۔ اس وقت کے جو دقیانوس بادشاہ اس وقت کا جو تھا اور جتنا ظلم کرتا تھا اپنی رعایا اور محکوم پر، اتنی حالت ابھی خراب نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، لیکن وہ پھر بھی ایمان کی طاقت کو لے کر کھڑے ہو گئے، یقین کی طاقت کو لے کر کھڑے ہو گئے، اور چند نوجوان 5 سے 3 7 ایسے تعداد کے نوجوان پورے کے پورے قوم سے اور پورے کے پورے بادشاہ کے عسکریت سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ پھر اللہ نے کیسی مدد کی ہے؟ اللہ نے سورج کو تابع کر دیا، سورج جو سایہ کر رہا ہے، روشنی پہنچا رہا ہے، دھوپ پہنچا رہا ہے چند نوجوان کو۔ آج پوری دنیا کی طاقت مل کے سورج کو کی ایک حرکت 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی ہے، پوری دنیا کی طاقت، ٹیکنالوجی اور سائنس، لیکن ایمانی وہ طاقت تھی کہ 5 نوجوان، 3 نوجوان، 7 نوجوان نے سورج کو اپنے لیے اللہ سے مسخر کروا لیا۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ لوگوں کا یہ جو عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، روح پر عذاب ہوگا، جسم تیار نہیں ہوگا اور جسم پر عذاب نہیں ہوگا، آج بھی لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اور آج کے لوگوں کے جن کا یہ عقیدہ ہے ان کا ذہن کھول دیا کہ 309 سال ایک آدمی مر گیا، اس کا جسم نہیں بگڑا، اس کا کپڑا نہیں بگڑا، اس کی حالت نہیں بگڑی، وہ پھولا نہیں، پھٹا نہیں، اس کی باڈی ڈیکمپوز نہیں ہوئی، اس میں بدبو نہیں آئی، اس میں کیڑا نہیں پھلا۔ یہ سب سائنس کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ جب جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ سب سائنس کے خلاف ہو رہی ہے، تو اللہ اپنی طاقت کو انسانیت کے سامنے منوا رہا ہے کہ تمہارا سائنس اور تمہارا دماغ، تمہاری طاقت اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، اللہ جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ 309 سال، یہاں تو کہتے ہیں کہ 3 دن میں باڈی گلنی شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، کیڑا پھلنا شروع ہو جاتا ہے، ہڈی مٹی ہو جاتی ہے، زمین مٹی اور جو جسم ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ 309 سال تک اس غار میں نوجوان کو اللہ نے سلائے رکھا، اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس کے جسم میں شکن تک نہیں آیا، کپڑے میں شکن نہیں آئی، کسی چیز میں کچھ نہیں ہوا۔ بدلا تو جگہ بدل گئی، مکان بدل گیا، محلات بدل گئے، لوگ بدل گئے، وقت بدل گیا، لیکن وہ جس حالت میں سوئے تھے 309 سال کے بعد بھی اسی حالت میں تھے۔ تو اگر جو اللہ ایک مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، وہ اللہ دوبارہ قیامت قائم بھی کر سکتا ہے، حساب و کتاب بھی لے سکتا ہے، روحوں کو جسم کے ساتھ جمع بھی کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایمان کی جب پختگی ہوتی ہے تو پھر حالات سے اور مصیبت سے اور فتنوں سے آدمی کو ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہاں پر اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے، غار والے نوجوان، وہ ہم سب کو نصیحت اور عبرت دے رہے ہیں، سیکھ دے رہے ہیں کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں،
عقیدہ ہمارا خدا پر ہونا چاہیے، یقین ہمارا خدا پر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان نوجوانوں کے لیے سورج کو موڑ سکتا ہے، سورج کو تابع کر سکتا ہے اور سورج کو مسخر کر سکتا ہے، تو کیا ہم اگر ایمان والے ہوں گے اور ایمان میں پختگی ہوگی تو کیا ہمیں اچھا روزگار نہیں مل سکتا؟ کیا ہم داڑھی رکھ کے کمپنی میں جاب نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نماز پڑھ کے ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن یونیورسٹی میں اور ویسٹرن کمپنیوں میں کام نہیں کر سکتے؟ اصل میں داڑھی ہمیں نہیں رکھنا ہے، ہمیں اسلامی پوشاک نہیں اپنانا ہے، ہمیں اسلامی حلیہ نہیں اپنانا ہے، ہمیں سنت نہیں اپنانا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آج کل کا ماحول نہیں ہے ایسا، دنیا کا ماحول نہیں ہے ویسا۔ لوگ داڑھی والے پر ہنستے ہیں، سنت اپنانے پر ہنستے ہیں، نماز پڑھنے پر ہنستے ہیں، اسٹیشن پر نماز پڑھو تو ہنستے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھو تو ہنستے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ نہیں ہے۔ اگر سورج چند نوجوانوں کے لیے اللہ مسخر کر سکتا ہے تو آج کا نوجوان اگر چاہے تو وہ کیا اس ماحول میں داڑھی رکھ کر نماز پڑھ کر کسی کمپنی میں کام نہیں کر سکتا ہے؟ اس کو روزگار نہیں ملے گا، وہ اچھی کمپنی میں کام نہیں کر سکتا ہے۔ ہزاروں سینکڑوں واقعات ایسے موجود ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے جو چیز دیکھنی چاہیے اپنی زندگی میں وہ ہے دین، اس کے بعد ہی یہ کچھ، کیونکہ ہمیں جو پیدا کیا گیا وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں نوکری کے لیے اور شادی کے لیے اور جو ہے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور اس کی مصروفیت ہے اس کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت، ریاضت، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے بعد جو بھی مال، جو بھی جان، جو بھی وقت، جو بھی صلاحیت بچ جاتی ہے وہ کسی دوسری چیز پر لگا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم اپنا گھر دیکھتے ہیں کہ گھر میرا صحیح ہے کہ نہیں، میرا باڈی دیکھتے ہیں جسم میرا صحیح ہے کہ نہیں، صحت دیکھتے ہیں کہ صحت ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، سیلری ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، سہولت ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہم نہیں دیکھتے کہ دینداری ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، ماحول دینداری کا ہے یا نہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو ایسی ایسی جگہ پر تعلیم حاصل کرواتے ہیں کہ دور دور تک وہاں پر دیندارانہ ماحول نہیں ہے، مسجد نہیں، مدرسہ نہیں، مولوی نہیں، عالم نہیں، پڑھانے والا نہیں، بتانے والا نہیں، وہ کفر کے ماحول میں، شرک کے ماحول میں، بت پرستی کے ماحول میں اور انگلش تہذیب کے ماحول میں 9 سال 10 سال گزارتا ہے اور نوجوان بنتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ اب آپ کا بچہ جو ہے ہیلو ہائے کے بجائے سلام کرے، سنت پر عمل کرے، پائجامہ اور پینٹ ٹخنے سے اوپر پہنے، بال کو سنت کے مطابق رکھے، چہرہ سنت کے مطابق رکھے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ماحول آپ نے دیا ہی نہیں ہے۔ اور ماحول چاہے جیسا ہو، چاہے کتنا بھی سخت ہو، چاہے جتنی آزمائش والا ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ماحول آزمائش والا نہیں ہوگا، ماحول پریشانی والا نہیں ہوگا، قربانی والا نہیں ہوگا، ہوگا اور ہو رہا ہے بہت ساری کنٹریوں میں، بہت ساری جگہوں میں۔ لیکن اگر بندہ چاہے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو بچا کر ہم دین پر عمل کر کے سارا کام کر سکتے ہیں تو وہ کرے گا، اور لوگ کر رہے ہیں۔ وہ چاہے لڑکیاں ہوں حجاب لگانے کی بات ہو، لڑکیاں ہوں نقاب لگانے کی بات ہو، لڑکیاں ہوں برقع لگانے کی بات ہو، نوجوان ہوں داڑھی رکھنے کی بات ہو، نوجوان ہوں سنت والا لباس اور سنت والا چہرہ رکھنے کی بات ہو، اگر وہ چاہ رہے ہیں تو وہ رکھ رہے ہیں اور دنیا کو مثال پیش کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمارے پاس وہی گھسا پیٹا عذر ہے کہ نہیں کمپنی اجازت نہیں دیتی، باس اجازت نہیں دیتا، ماحول ویسا نہیں ہے۔ بھائی ہم ان کے ماحول، ہمارے اور ان کے ماحول سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے ماحول کو فالو کریں۔ اب اصحاب کہف کے واقعے سے کم ہمیں اتنا تو سیکھ ملنا چاہیے کہ اس وقت کے سپر پاور طاقت بادشاہ سے لڑنا، دقیانوس بادشاہ، جب وہ لڑا ہے تو اللہ راستہ کھولا ہے، اس کے خلاف جب وہ کھڑا ہوا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو ان کے لیے مسخر کیا اور میٹھی نیند سلائی، 309 سال کے بعد بھی ان کو زندہ کیا اور صحیح سالم کیا اور رتبہ دیا، مقام دیا، قرآن کے اندر چیپٹر بنا دیا، قصہ بنا دیا اور مثال بنا دیا۔
اگر وہ کہتے کہ نہیں ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر تو سارے قوم کے لوگ دقیانوس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ان کی ایک آواز پر کر رہے ہیں کہ نہیں جناب، نہیں حضور، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم بتوں کو سجدہ کریں گے، تو پھر ان کی مثال نہیں بن سکتی۔ مثالیں ان کی دی جاتی ہیں، تاریخیں ان کی لکھی جاتی ہیں، جو اپنے آپ کو ظلم کے سامنے کھڑا کرتا ہے اور جو ظلم کے خلاف آوازیں بلند کرتا ہے اور ظلم کا مقابلہ کرتا ہے، ظالمین کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو ہمارے خلاف بہت ساری سازشیں ہو سکتی ہیں، ظالم ہو سکتے ہیں، فتنہ کر سکتے ہیں، مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں، لیکن تاریخیں ہماری اس وقت لکھی جائیں گی، ہماری مثالیں اس وقت دی جائیں گی، اور اللہ کی مدد اور نصرت، غیبی مدد اور نصرت اس وقت آئیں گی جبکہ ہم ظالم حکمرانوں کے خلاف اور ظالم سماج کے خلاف اور ظالم ماحول کے خلاف، ظالم اور فتین ماحول کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اپنا اسوہ، اپنا قدوہ، اپنی سنت، اپنا طریقہ، اپنی تہذیب، اپنا ماحول لے کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ نہیں، ہمیں ہماری تہذیب پیاری ہے، ہمیں ہماری شریعت پیاری ہے، ہمیں ہمارا اسلام پیارا ہے، ہمیں ہمارا دین پیارا ہے، تم چاہے جتنا بھی ظلم کر لو، ہم اپنے دین سے، ہم اپنے فرامین سے، ہم اپنے احکام سے ایک قدم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ حالات آئے، لیکن اس وقت اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس وقت راستے کھولے گا۔ اسی گفتگو کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اب یہاں سے بنیادی گفتگو شروع ہوگی کہ ہمارے نوجوان کو کیا کرنا چاہیے، ان کا رول کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے مثال کے طور پر ہم نے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اصحاب کہف کا اور غار والا واقعہ، کہف والا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ 2-3 ہفتے جب گفتگو چلے گی تو آپ اس واقعے کو اور اس نوجوان کے اس کیریکٹر کو یاد رکھیے گا، نوجوان کے اس پورے کام کو یاد رکھیے گا کہ اس نے کیسے کیسے کارنامے کس کس سچویشن میں دیے ہیں، پھر اللہ کی ان پر کیسی غیبی مدد اور نصرت آئی ہے، پھر آپ کو بھی سنبھلنا، سنورنا، سیکھنا، عمل کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔